نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کی تکمیل کریں گے اور آیت جو ہے جہاں سے ہم شروع کریں گے آیت 282 آیت دین، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم جب تم باہم لین دین کرو، بدینن قرض کا، ٹھیک ہے. یہ جو تداینتم ہے یہ اس کا بھی روٹ ورڈ دین ہی ہے، لیکن اس میں جو ہے ضمائر بھی لگے ہوئے ہیں اور کچھ باپ کا بھی فرق ہے. بدین قرض کا، بدین یہ جو دین کے ساتھ با لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. یہ پیچھے والا جو ہے وہ فعل ہے اور یہ اسم ہے. الی اجل مسمی، اجل مسمی جو ہوتا ہے نا مقررہ وقت تک، اس مقررہ مدت تک کے لیے لفظ آتا ہے اور قرآن میں کافی استعمال ہوا ہے. الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک. فَاكْتُبُوهُ، اب یہ فَاكْتُبُو جو ہے اکتبو ہے نا، مطلب اس کے ساتھ فا تو حرف لگ گیا ہے تو یہ فعل امر ہے. فَاكْتُبُوهُ یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے. فَاكْتُبُوهُ تو لکھ لو اسے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے، کاتبون ایک لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے. ولا یأبا اور نہ انکار کرے. ابا جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب انکار کرنا. شیطان نے بھی جب سجدے سے انکار کیا تھا تو اس کے لیے بھی آتا ہے نا ابا واستکبر، کہ انکار کیا اور تکبر کیا. تو ولا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان کے یکتبہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا اسے اللہ نے. یہ جو قرض کے اور یہ جو لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو لکھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آج بھی آپ جب اس طرح کے معاملات کو لکھا جاتا ہے عدالتوں میں اور ایسی جگہوں پر ہی جا کر لکھا جاتا ہے تو ان کی ایک خاص لینگویج، ایک خاص انداز سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ انداز جو ہوتا ہے وہ جو ریلیونٹ جو لوگ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے. تو کوئی بھی علم جو ہے وہ اس کو توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے آتی ہے اس کو سیکھنے کی. تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ جو علم سکھایا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اسٹیٹس پر لے کر آیا ہے کہ تم یہ کام کرو. تو جب تمہیں کہا جائے کہ اس کام کو کرو تو اس سے انکار نہ کرو. فَلْيَكْتُبْ بس چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ املا سے ہے، اور چاہیے کہ املا کرے، الذی وہ جو، علیہ جس پر، الحق حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے. یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے نا وہ املا کروائے.
کیونکہ حق ہے نا کہ اس نے واپس کرنا ہے نا وہ حق، تو وہ املا کروائے اور وہ ڈرے اللہ سے. ولا یبخس، یبخس کہتے ہیں کمی کرنا، اور نہ کمی کرے منہ اس سے شیئن کسی چیز کی. فَإِن پھر اگر کانا ہو الذی وہ جو علیہ الحق جس پر حق ہے، سفیہن سفیہ سفہا ہم نے پڑھا تھا نا دوسرے پارے کے شروع میں آتا نا سیقول سفہا کہ ان قریب ندان لوگ کہیں گے. تو سفیہ جو ہے نا وہ بھی وہی ہے، روٹ وہی ہے. ندان، ندان کو کہتے ہیں، بے وقوف کو کہتے ہیں. کہ اگر جس پر حق ہے وہ نادان ہو، یعنی سفیہ نادان ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یستطیع اور اگر نہ وہ استطاعت رکھتا ہو ان کے یملا وہ املا کروائے. یعنی کہ یہاں تو وہ نادان ہو کہ کسی ہوتا نا کہ بعض لوگ کسی کو قرض لے کے دیتے ہیں اس نے کسی کام کے لیے، تو وہ اتنی عقل نہیں رکھتا، اتنی عقل سمجھ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اتنی اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. یا ضعیف ہو یعنی کہ کمزور ہو کہ یعنی کہ وہ ویسے ہی کمزور ہو جسمانی طور کے اوپر بھی یا مالی طور کے اوپر بھی کمزور ہو. یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی کہ اس کو ان کاموں کی کوئی سمجھ ہی نہ ہو، اس کی رسائی نہ ہو ایسے لوگوں تک، یا یہ کہ اس کو ان کاموں کا اس طریقہ کار کا کوئی اندازہ ہی نہ، کوئی استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ املا کروا سکے. کیونکہ اس کا بھی تو ایک طریقہ کار ہے نا کہ اس کو لکھا جائے تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو. املا ہوا کہ وہ املا کروائے، ہوا وہ فل یملل بس چاہیے کہ املا کرے. ولیہو، ولیہو ولی اس کا، سرپرست اس کا، یعنی کہ کسی اتھارٹی کے ذریعے ہی وہ یہ کام کروا رہا ہوگا نا. جس طرح آج کل لائرز ہوتے ہیں تو وہ اس کام کی جو ہے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو طریقہ کار کا معلوم ہوتا ہے. تو پھر وہ شخص جو کہ جس کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے اس معاملے کا، جو استطاعت بھی نہیں رکھتا یا کوئی ویسے ہی کمزور شخصیت کا مالک ہے یا مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے، تو پھر جو وکیل ہے جو اس معاملے کو سمجھتا ہے، جس کو ولی بنایا گیا اس معاملے کا، تو پھر وہ املا کروائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے. بالعدلی عدل کے ساتھ، وستشہدو اور گواہ بناؤ. اب یہ بھی فعل امر ہے. وستشہدو اور گواہ بناؤ، شہیدینی دو گواہ. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا کہ آنی اور عینی دو جو تسنیہ کے جو صیغے ہیں، تو یہاں پر یا نون جو ہے کسرہ کے ساتھ ہے، تو شہیدینی دو گواہ، من رجالکم مردوں میں سے، ٹھیک ہے. فَإِن لَم پھر اگر نہ، یکونا ہوں وہ دونوں، تسنیہ کا صیغہ یکونا ہوں وہ دونوں، رجلینی مرد، دو مرد، فرجلن تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں. امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، اور امرأتانی دو عورتیں، ٹھیک ہے. یہ جو تانی جو ہے یہ تسنیہ کے لیے آتا ہے. تو وامرأتانی دو عورتیں، ممن اس میں سے جنہیں، ترضون تم پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے، من الشہداء گواہوں میں سے، ان کے تضل بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکر تو یاد کرا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے اوپر کہا گیا کہ گواہ بھی بناؤ، تو یہاں پر اب ان گواہوں کیا بتا دیا گیا کہ گواہ کون کون ہوگا. تو سب سے پہلے تو کیا ہے کہ گواہ جو ہے دو مرد ہوں گے. اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ دو مرد نہیں مل رہے تو پھر دو عورتیں اور ایک مرد.
اب اس بات کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے، آپ لوگ بھی واقف ہوں گے اس چیز سے، اور اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو کتنی ڈسکریمنیشن ہے عورتوں کی، اور ایک جہاں پر ایک آدمی کا ہے وہاں پر دو عورتوں کو کہا گیا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر عورتوں کے معاملات ہیں وہاں پر صرف ایک ہی عورت کی گواہی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ جو عورتوں کی، کیونکہ جو عورتوں کے معاملات ہیں اس میں عورتیں ہی گواہ ہوں گی، وہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کی، تو وہاں پر ایک عورت کی گواہی ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں لین دین کے معاملات اور یہ قرض کے اور اس طرح کے معاملات میں عموماً زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ نہیں ان چیزوں کی سمجھ بوجھ رکھتی، ٹھیک ہے، اور وہ ان چیزوں کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اور پھر دوسرا یہ کہ خواتین کی ریشو جو ہے اس میں زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ عموماً جب بچوں کی پیدائش کے بعد اور جب بچے تھوڑے سے مطلب اس ایج میں ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو میموری کا مسئلہ ہو جاتا ہے عورتوں کو، سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے، اور اس کی وجہ سے عموماً عورتیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا، گھروں میں بعض دفعہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو عموماً عورتیں جو ہے بھول کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ذہن میں نہیں رہتا۔ تو دو عورتیں کس لیے کہی گئیں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، ٹھیک ہے نا، آگے سے اس کی حکمت بھی بتا دی گئی۔ اور یہ ان معاملات میں ہیں کہ جو خواتین کے نہیں ہیں، جہاں پر خواتین کا معاملہ ہے وہاں پر ایک ہی عورت کی گواہی کافی ہے، اور اس میں بھی یہاں حدیث کے اندر وہ یہ کافی دلائل جو ہے موجود ہیں کہ جہاں پر ایک عورت کی گواہی ہی کافی ہے۔ ایون کہ چاند کی شہادت کے اوپر بھی جو ہے وہ اس میں بھی وہ نہیں ہے، ابھی ایک عورت کی گواہی اگر کہہ دے تو وہی قبول کی جائے گی۔ تو ہاں جی یہاں سے ہے ولا یأبا، اور نہ انکار کریں، وہی روٹ ہے ابا، الشہداء گواہ، اذا ما جب بھی دعو وہ بلائے جائیں، دعو جو ہے وہ فعل مجہول ہے، دعو وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو، تنگی محسوس کرو، ان کے تکتبوہ تم لکھو لو اسے، صغیرن چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا الی اجلہ طرف اس کے مقررہ وقت تک، الی اجلہ یعنی کہ اس کے مقررہ وقت تک، ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والا ہے، جو قسط جو ہے نا انصاف کو کہتے ہیں، یہ زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ اور زیادہ درست ہے، لِلشَّهَادَةِ گواہی کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے کل کو اور کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو چونکہ وہ لکھی ہوئی چیز موجود ہوگی تو شہادت اگر دینی پڑ جائے، گواہی دینی پڑ جائے تو اس میں پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ایک زیادہ ایک پائیدار چیز موجود ہوگی۔ وہ ادنا اور قریب ہے کہ دنیا سے ہے نا، ادنا جو ہے دنیا سے ہے، ادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نام، ترتابو ریب سے ہے، ترتابو تم شک میں پڑ جاؤ، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارت حاضراتن حاضر، یعنی کہ جو آمنے سامنے جو لین دین ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ دکان پر گئے، آپ نے پیسے دیے اور چیز لے لی، تو اس میں تو لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تجارت جو نا حاضر ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً آپ نے پیسے دیا اور جو بھی چیز خریدنی ہے خرید لی، تو اس کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو، جس کا تدیرو
तुदीरूना तुदीरूना और फिर हाँ तुदीरूना तुम लेन देन करते हो जिसका बैनकुम आपस में, फलैसा तो नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह के ना तक्तुबूहा तुम लिखो उसे, व अशहिदु और गवाह बना लो इज़ा जब तबायातुम बाहम खरीद फरोख्त करो तुम, तबायातुम बैय से है कि बाहम खरीद फरोख्त करो तुम, वला युदारा और ना नुकसान पहुंचाया जाए, कातिबुन लिखने वाला, कातिब कोई बात हुई है ना, कातिबुन लिखने वाला, वला और ना शहीदुन कोई गवाह, व इन तफ़अलू और अगर तुम ऐसा करोगे, फ़इन्नहु तो बेशक वो फुसूकुन नाफरमानी है, फिस्क से है, फुसूकुन नाफरमानी है, बिकुम तुम्हारी, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुम और सिखाता है तुम्हें अल्लाह अल्लाह, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आयत है और लेन देन के जो मामलात हैं जिसमें अमूमन ये जो मुकदमात जो हमारी अदालतें हैं ना इन चीज़ों से भरी पड़ी हैं, तो उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं जो बता दी गई हैं कि इस तरह के मामलात में पार्टनरशिप है या जो भी इस तरह के मामलात हैं, कारोबारी मामलात जो हैं उनको प्रॉपरली लिखना उसकी लिखत पढ़त करना कितना ज़रूरी है, गवाह बनाना कितना ज़रूरी है। व इन कुंतुम और अगर हो तुम अला सफरिन सफर में, वलम तजिदु न तुम पाओ कातिबन लिखने वाला, फरिहानुन तो रहन रखना है, गिरवी रखना है, मकबूदतन वो चीज़ जिसके ऊपर कब्जा हो, मकबूजा जो है वो कब्जे से है कि जो चीज़ कब्जे में हो, फ़ाइन फिर अगर आमीना आमीना अमन से है, आमीना यानी कि जो ईमान लाना जो होता है ना आमन वो भी है ना कि उसके ऊपर फेथ होना, तो आमीना यानी कि जो एतबार करे, बादुकुम तुम्हारा बास बादन बास पर, फल युअद्दिल्लज़ी पस चाहिए कि अदा करे, अल्लज़ी वो जो तुमिना कि वो जो तुम में अमीन बनाया गया है, जिसको जो है वो जिसे कहते हैं ना जिस जमानत दी गई है, जो यानी कि जिसको अमीन बनाया गया है मामले का, अमानतहू इसकी अमानत को, यानी कि बस चाहिए कि अदा करे वो जो अमीन बनाया गया इसकी अमानत को, ठीक है, यानी कि जो रहन में जब चीज़ रखी जाती है तो किसी की ज़मानत पर रखी जाती है ना, तो वो फिर उसको अदा करता है जो अमीन बनाया जाता है, वल यत्तक़िल्लाह और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, रब्बुहु जो रब है इसका, वला और ना तक्तुमुश शहादा तुम छुपाओ गवाही को, वमन और जो कोई यकतुमहा छुपाएगा उसे, फ़इन्नहु तो बेशक वो आसिमुन गुनाहगार है, कल्बुहु दिल उसका, वल्लाहु और अल्लाह बिमा तामलून अलीम जो तुम अमल करते हो इसका खूब जानने वाला है, खूब इल्म रखने वाला है। दिल ही गुनाहगार होता है तो दिल के अंदर ही पहले मनफी ख्यालात आते हैं, गलत मामलात जन्म लेते हैं दिल में, तो ही इंसान फिर उस की तरफ कदम भी उठाता है ना, अमल भी करता है।
تو اس لیے کہہ دی گئی کہ اصل میں روٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا دل گناہ گار ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم، محاسبہ کرے گا تمہارا، بھی ساتھ اس کے اللہ، اللہ، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ معاملات بتا کے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو توحید ربوبیت جو ہے نا اس کو ظاہر کر کیا کہ بات چھوٹی سی ہو، معاملہ چھوٹا سا ہو یا بڑا سا ہو، انسان اس کو چھپا ہی نہیں سکتا، چاہے اس کو کہیں بھی وہ رکھے، دل کے اندر بھی چھپا کے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اب جو اگلی دو جو آیات ہیں، یہ آخری دو آیات جو ہیں سورۃ البقرہ کی، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں اور ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے احادیث میں. ان کو رات کو پڑھ لینا، اور اس کے بارے میں جو ہے احادیث جو ہے وہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو دفعہ مکمل کر لیں. اور یہ آیات جو ہیں یہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوں گی، اور اگر نہیں ہے تو ضرور ان کو یاد کیجیے، بہت اہم آیات ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا طرف اس کے رب کی طرف سے، اور سارے مومن بھی. یعنی کہ جو کچھ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پہلے خود ایمان لائے اس پر، پھر مومن لائے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود ایمان لائے تھے، اور پھر وہ پہلے مسلمان تھے نا، خود پہلے مسلمان تھے پھر مومن. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان. یعنی کہ رسولوں میں سے احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے ایکسکیوز می، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان میں کوئی بھی تفریق نہیں کرتے. وقالو، اور انہوں نے کہا، سمیعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، تیری مغفرت چاہیے. ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. یہ جو سمیعنا و اطعنا ہے نا، یہی تو ہم سے مطلوب ہے. صحابہ کا یہی طرز عمل تھا. بنی اسرائیل کا اس کے اپوزٹ تھا، سمیعنا و عصینا، وہ جو کچھ سنتے تھے ہر چیز کا انکار کرتے تھے. جس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین لوگ عطا فرمائے تھے، اور صحابی کا درجہ جو ہے وہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا، کسی بھی جان کو، الا مگر وسعها، اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور اسی کے ذمہ ہے جو اس نے کمایا.
یہاں پر جو پہلا ہے لہامہ کا سبت، اس سے مراد ہے کہ جو اس نے نیک عمل کمائے، نیکی کی، اور دوسرا جو ہے اس سے مراد کہ جو اس نے گناہ کیے، برائی کی۔ ربنا لا تواخذنا، اے ہمارے رب تو نہ ہمارا مواخذہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، نہ تو ڈال، حمل سے ہے نا، نہ تو ڈال علینا ہم پر، اسرن، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے، علی الذین من قبلنا ہم سے پہلوں پر، ہم سے پہلے لوگوں پر، ان پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ تو اٹھوا ہم سے، ما وہ جو لا طاقت لنا ہمارے لیے اس کی ہم پر ہم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے، ما لا طاقت لنا بھی، یعنی کہ ہم اس جس کی طاقت نہیں رکھتے، یا ہماری اندر طاقت نہیں ہے جس کے لیے۔ واعفو، اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو مولا ہے ہمارا، فانصرنا پس مدد فرما، علی القوم فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا ہمیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ کو آہستہ آہستہ کر کے سمجھ کے اس کو مکمل کیا اس مبارک مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششیں قبول کرے۔ اس کے دوران جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور جو ہم میں سے جس نے بھی جتنی بھی کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین اجر بھی عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں بھی لے کر آئے۔ سورۃ البقرہ ہم لوگوں نے مکمل کی ہے۔ میں تھوڑی سی احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی سورۃ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں وہ اس کو کافی ہو جائیں گی، اور کافی سے مراد جو ہے جو اس کی ڈیٹیل میں اکثر جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو ناپسندیدہ چیزوں سے اسے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ ایسی آفات سے یا مشکلات سے اس کو کافی ہو جائیں گی۔ بعض نے کہا کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے ان کو الظہرین کہا گیا ہے، 2 روشن کرنے والی۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ان کو پڑھنے والا جو ہے وہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں حشر کے میدان میں روز قیامت جو ہے سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اس شخص کے اوپر سایہ کریں گی۔ تو اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے نیچے خزانے سے عطا کی گی۔ عرش جو ہے، عرش ہم کو آپ سب کو پتہ ہے کہ عرش جو ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ
اس ایک فرشتے کی جو کان ہے، جو کان کی لو ہوتی ہے نا، جہاں پہ ہم خواتین جو ہیں وہ ٹاپس وغیرہ بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں، تو کان کی لو سے کندھے تک اڑنا شروع کرے تو اس کو اگر میں بھول نہیں رہی تو 500 سال کا ٹائم آتا ہے، یا 500 سال ہے یا 700، لیکن میرا خیال ہے کہ 500 سال کا ٹائم بتایا گیا تھا. کتنا ٹائم اس کو وہاں سے ادھر ٹریول کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگ جائے گا. تو باقی جو اس کا ہجوم ہوگا وہ آپ دیکھ لیں. اور پھر جو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے عرش، تو وہ کیا ہوگا. عرش کے نیچے جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ خزانہ ہے، اور وہ جو خزانہ ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات جو ہیں یہ عطا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اتنی عظیم اور اتنی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہیں. سورۃ البقرہ میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں سورۃ البقرہ کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے اس کو مکمل کیا. میں نے بک جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی. وہ بک کس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ آپ اس کو خود بھی بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر چیزوں کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ میں آپ کے مائک انمیوٹ کر لوں، اور آپ لوگ جو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا آپ لوگ میں نے آپ سے 2-3 جو کوسچنز کیے تھے، میں چاہوں گی کہ ان کو ہم تھوڑا سا آج کور کر لیتے ہیں. ایک میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ہم نے کچھ سوالات پڑھے تھے صحابہ کے بارے میں، کہ انہوں نے وہ سوال پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے سوالات سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا، کیا اندازہ ہوا آپ کو، وہ بتائیے گا. پھر یہ ہے کہ ہم نے جو طلاق کے جو معاملات پڑے تھے تو ان سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہوا ہے، ان سے کیا سیکھا. دوسرا یہ ہے کہ 90 ڈیز ہمارے مکمل ہو گئے تقریباً. میرا خیال میں 95 ڈیز کے قریب آپ کا یہ کورس جو ہے اس میں ہے، یہ بن رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ دن جب آپ نے اس کو شروع کیا تھا اور آج 90 ڈیز مکمل ہونے کے بعد اب آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ 90 ڈیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب آپ اس کو خود بھی کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ اس کو بآسانی کر سکتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ وقتاً جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں باری باری اپنا ضرور فیڈ بیک دیجیے، اور جو کوسچنس ہیں ان کے ضرور آنسر کیجیے. اور ڈریے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑا سا بولنا ہی ہوگا آپ لوگوں کو، اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. جی کون آپ میں سے پہلے بات کرنا چاہے گا؟ جی چلیں عظمیٰ عارف، ہمیشہ کی طرح سابقون سابقون اولئک المقربون. جی عظمیٰ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں معذرت چاہوں گی کہ 1-2 دن سے میں کلاس اٹینڈ نہیں کر پائی. جی کل بھی نہیں تھی. بس وہ عدت ختم ہوئی تھی نا تو میں تراویحوں کے لیے چلی گئی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اچھی جگہ پہلے قدم پڑے ذرا، تو بس اس کے بعد طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو لیکن مجھے بہت تشنگی رہی. تو خیر صبح میں سن رہی تھی نا آپ کی ریکارڈنگ ساری، الحمدللہ. ابھی آپ نے جو سوال، بلکہ بہت عرصے سے آپ نے یہ سوال کیا اور اس وقت تو ہم نے اس کو دیکھا بھی، اور اس ظاہر ہے پھر کافی دن ہو گئے، تو جو اپنے الفاظ میں ہی بیان ہو سکتا ہے پھر. جی بالکل ایسے اپنے الفاظ میں بیان کرنا. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے نا کہ صحابہ جو تھے، ظاہر ہے کہ وہ سوال پوچھنے کی نوعیت پھر 2 طرح سے ہوتی ہے نا. ایک تو علم حاصل کرنے کے لیے،
اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی کنفیوژن ہو اس کو دور کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ یہودی پوچھتے تھے وہ طریقہ تو ظاہر صحابہ کا نہیں تھا، وہ تو نقائص نکالنے کے لیے پوچھتے تھے نا، لیکن صحابہ تو اپنے علم کے لیے، اور دوسرا اس لیے کہ وہ دور جاہلیت سے جب وہ اسلام کی روشنی میں آئے تھے نا، تو اب وہ بہت کانشیس ہو گئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے ان سے کہ وہ دوبارہ سے اس جاہلیت کے دور کی یاد تازہ ہو جائے نا، تو بہت پھونک پھونک کا قدم رکھنے والی بات تھی نا، تو اس وجہ سے وہ سوال پوچھا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہو جاتا تھا کہ باقی لوگ جو نہیں پوچھ پاتے تھے انہیں بھی صحیح چیز کا معلوم ہو جاتا تھا، اور ہوتا بھی ایسے کلاس میں بھی کوئی پوچھ دیتا ہے بسا اوقات، تو جو شرمیلے لوگ نہیں پوچھ پاتے ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، تو صحابہ کا بھی مقصد تو یہی ہوتا تھا نا کہ ان کو دین کا صحیح علم ہو، اور کوئی بات ایسی نہ ہو جائے ان سے کوئی خلاف توقع یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہٹ کر کوئی کام نہ ہو جائے، تو لیکن یہ کہ پھر بھی کثرت سوال کی ممانعت بھی کی گئی، جیسا کہ ہم اکثر احادیث میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک پوچھا بار بار وہ حج کے بارے میں، تو آپ کو پسندیدہ ہوا یہ، اور اسی طرح مطلب حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی ہے نا روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا قصوروار جو ہے نا وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے، جی، کیونکہ سوال زیادہ بے تکے بھی نہ ہوں، با مقصد ہوں، اور یہ کہ بے جا نہ ہوں، قرید نہ لگائی جائے، اس کے آداب بھی ہیں نا، ادب آداب سکھایا گیا مجلس کے، یا استاد سے سوال پوچھنے کے کچھ آداب بھی ہونے چاہیے، درمیان میں ٹوکنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ کہ جب مجلس ختم ہو جائے اس کے بعد سوال جو ہے وہ اپنا پوچھا جائے، اور پھر ظاہر ہے پھر جو پوچھا جائے صحیح علم آنے کے بعد پھر اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے، اور کئی دفعہ خواتین دیکھیں پوچھتی تھیں، جیسے ایک عورت نے پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نا کہ تم میں سے 3 بچے آگے بھیجے گی تو وہ جنت میں جائے گی، تو وہ بچے اس کو جنت میں لے جائیں گے، تو ایک عورت نے پوچھا اگر کوئی 2 بھیج دے، پھر ایک نے پوچھا اگر کوئی 1 بھیج دے، تو اس طرح ان لوگوں کے سوالات سے باقیوں کا فائدہ ہی ہو جاتا تھا اکثر اوقات، آپ نے فرمایا ہاں جو 1 بھی بھیجے وہ بھی، تو سوال پوچھنا چاہیے مگر ادب آداب کا تقاضا بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور نیکسٹ سوال، نیکسٹ جو 2 چیزیں تھیں، 2 سوالات اور تھے، اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ نے کہا کہ پہلے دن آپ کہاں کھڑے تھے؟ جی، آپ اپنا مطلب آپ اپنا تجزیہ خود کر کے، آنےسٹ تجزیہ کر کے بتائیں، اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ اپنے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی، میرا یہ ہے کہ میں نے ویسے تو تھوڑا ترجمہ میں نے پڑھا ہی ہوا ہے، کیونکہ کافی سالوں سے میں منسلک ہوں قرآن سے، اور یہ جو آپ نے علامتیں بتائی ہیں الحمدللہ وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کو کس طرح سمجھانا ہے یہ طریقہ مجھے نہیں آتا تھا، آنےسٹلی میں کسی کو پڑھا نہیں سکتی تھی، خود مجھے علامتوں کی سمجھ آ جاتی تھی لیکن بتانا نہیں آتا تھا نا، تو میں نے اسی لیے آپ کا کورس فوراً جوائن کر لیا تھا کہ میں دیکھوں کہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح کسی کو بتاتے وقت کیا کہنا ہے، ظاہر ہے مجھے مطلب عربک کورس بہت بچپن میں کیا تھا میں نے، لیکن ظاہر بچپن کی چیز تھی، ریپیٹیشن نہیں ہوئی، بھول بھال گئے، تو وہ دوبارہ سے ارادہ ہو گیا، تازہ ہو گیا سب کچھ، الحمدللہ بہت محنت سے، اور حقیقت ہے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، اچھا لگا بہت، اور الحمدللہ میں اپنی ڈائری کھول کے آج میں نے دیکھی تو وہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھے نہیں، ابھی میں دوبارہ اس کو دیکھوں گی، اتنا خزانہ ہے اس میں جمع ہو گیا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ اچھا اتنا کچھ کر لیا، تو ایسے جیسے نا ابھی نہیں، ابھی اس کو دوبارہ کرنا ہے تاکہ یہ ذہن میں آ جائے، بس یہ سفر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے نا، اب تو مطلب یہ نہیں کہ اس کو ادھر ہی اور روک دینا، سکھانا بلکہ ہے، ہاں جی اب آپ نے میرا مزید یہ آگے ارادہ ہے سے کہ جی میں ایک چھوٹی سی کلاس تو لیتی ہوں الحمدللہ تفسیر کی، ماشاء اللہ، تو جی میں چاہ رہی تھی میں وہاں پر سکھاؤں ان کو، بالکل کچھ بالکل سکھانے بالکل سے انشاءاللہ آئے گا پھر، ماشاء اللہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے، سکھانے سے زیادہ آتا ہے جی، بس بیچ میں آپ جانتی ہیں کہ کچھ ایسا میرا جب میں نہیں کلاسز لے پائی وہ گیپ آیا تھا،
وہ کلاسز کچھ تو میں نہیں نے کور آپ کی کی. پھر بھی بڑی ہمت، آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ نے جو ہے اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے باوجود بھی جو ہے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہی رکھے اور آپ کو مزید علم سیکھنے والا اور آپ کو مزید اس پہ عمل کرنے والا بنائے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین جزا دے اس کی. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ عظما. ماشاء اللہ. جی کوثر آپ نے اپنا مائک انمیوٹ کیا ہوا ہے. جی آپ کچھ جی کہنا وجہ چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وجہ سب سے پہلے تو جو آپ نے کوشچن کیا صحابہ کے بارے میں اور سوال کرنے کے بارے میں، جی جی تو وہ اس سے ایک جیسے ہے نا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حکمت کا انسان کو پتہ چلتا ہے. اب جیسے آدمی الٹے سیدھے کوشچن تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ان چیزوں سے سیکھنے سے انسان کو ایک طریقہ آ جاتا ہے کہ صحابہ کیسے سوال کرتے تھے، اور ہمیں اپنا علم حاصل کرنے کی کہ بے تکے سوال، جیسے ابھی عظمیٰ سسٹر نے بھی بتایا ہے کہ بے تکے سوال جو ہے نا وہ کہیں کسی سے بھی نہیں کرنے چاہیے، اور کسی کو ویسے پریشان جو الجھانے کے لیے نہیں. کہیں ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے اب میں نے آپ سے کچھ پوچھا نا، تو میں جا کے وہی کوشچن کسی اور سے پوچھوں گی کہ وہ کیا کہے گا، ٹھیک ہے، تو ان کو میچ کروں گی، اور یہ کچھ وہ اس کا ایک قسم کا مطلب وہ آپ قریدنا اور غلط کچھ نکالنا، اس کا منفی اثرات، اور یہ کچھ نہ کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، یہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. جب آپ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ایک ایسی حد تک رکھیں تاکہ وہ آپ اس سے کچھ حاصل کریں. صحیح ہے. نہ کہ آپ اس کو بلا وجہ جو ہے نا وہ اپنا ایک تو اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور دوسروں کا بھی، اور خام خواہ ایک جی کے پاس تو اتنا وہ نہ تو علم ہے اور نہ ہی کوئی اتنی کوئی کہوں گی کہ کوئی عقل سمجھ بھی ہوتی ہے انسان کو، اور اپنے طریقے سے ہی ہر ایک بندہ چلتا ہے. تو میں نے بہت کچھ اس چیز سے سیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ، کیونکہ میں پہلے جو ہے نا شروع میں بہت ہی ایسے ہر بات میں نا الجھ پڑتی تھی. ٹھیک ہے، جیسے خاص کر کے دین کے معاملے میں، کیونکہ جیسے کل میں بھی اس دن میں نے آپ سے کہا تھا نا، تو کہ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر مجھے وہ ایک تو پریشانی ہوتی تھی، اور دوسرا کوئی ایسے کو بات کہہ دی تو مجھے جو ہے نا وہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے وہ ایسے مطلب اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے یہ ایسا ہے، تو پھر بات لمبی چوڑی اور آگے کچھ پڑھ، تو وہ پھر میں نے ابھی قرآن پڑھنے سے اور ان چیزوں سے یہ سیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اتنے لمبی چوڑی بحث میں جہاں تک آپ کا علم ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں اسی حد تک رہ کے آپ کسی کو بھی سمجھا دیں اور خود بھی سیکھیں. تو ہاں، تو وہ ایک ہمارا حکمت جو ہے کام نا پہنچانا، حکمت کے ساتھ پہنچا پہچانا، دینا، ہدایت ہاں دینا ہمارا بالکل کام نہیں ہے. بالکل. تو یہ چیز میں نے قرآن سے ہی سیکھی ہے کہ جو بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جی انسان کو. جی تو یہ پھر مجھے وہ چیز میرے ذہن میں اتنی آئی ہے کہ اگر ہدایت اللہ ہی دیتا ہے تو جیسے اللہ نے کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا آگے کہ اب ان لوگوں نے آگے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اگر کوئی کسی چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں، ہمارا کام ہے جو آتا ہے، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے بتا دیں. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح کرے، ہماری بھی اصلاح کرے جی اور سیدھے راستے پر لگا دے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ جو طلاق کے بارے میں جو آپ نے کوسچنز کیے تھے، تو وہ اس میں بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، چونکہ پہلے تو مجھے خود کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ مطلب یہ عورتوں کے حق اور ان چیزوں کے بارے میں. تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں وہ چیز عورتوں کو دی نہیں جاتی، وہ ویلیو نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، جو ہمارا دین ان کو دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ طریقہ کار ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے اچھے طریقے سے. مطلب بڑی ڈیٹیل میں یہ چیز ہے کہ طلاق تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو حلال چیز ہے لیکن ناپسندیدہ چیز ہے، وہ ہونی نہیں چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اب جیسے ہمارے جو طلاق دیتے ہیں تو وہ گھر ہی بھیجتے ہیں، وہ تو مار کٹائی کر کے گھر ہی بھیج دیتے ہیں، اگر وہاں کون رکھتا ہے کسی کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت کلیئر ہوئی ہیں اس چیز سے نا، قرآن سے. الحمدللہ.
تو یہ بہت پتہ چلا. تو اب آگے اللہ تعالیٰ بس توفیق دے کے دوسروں تک بھی اس چیزوں کو, جہاں کوئی اہم مسئلے معاملات چلتے ہیں گھروں میں, فیملیز میں, اور جہاں تک آپ کی کوئی اپروچ ہے تو بتانا چاہیے, اور بتائیں گے بھی انشاءاللہ, کیونکہ یہ آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ جب آپ کو کچھ پتہ ہوتے تو آپ دوسروں کو بھی بچائیں. تو یہ بہت سے جو ہے آپ نا اپنے آپ کو وہ کیا محسوس کرتی ہیں کہ اگر آپ اپنا انالیسس کریں, اپنا تجزیہ کریں, کہ آپ پہلے دن کہاں کھڑی تھی اور آج آپ کہاں کھڑی ہیں؟ جی وہ جیسے سسٹر عظمیٰ نے بھی بتایا نا کہ وہ بھی, میں بھی کچھ بہت عرصہ نہیں ہوا, مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں قرآن سے نا. میں مطلب میرا شروع سے ویسے بہت ایک قسم جیسے ڈیزائر نہیں ہوتا کہ میں قرآن کو سمجھوں پڑھوں, لیکن کوئی حالات اور ٹائمنگ ایسی تھی کہ بس نہیں کچھ ہو سکا نا. تو یہ قرآن کا ترجمہ ویسے تو خود پڑھتے تھے لیکن وہ سمجھ نہیں آتی تھی. تو اب جیسے الفاظ کو سمجھانا, اور ایک لفظ کو اب جب اس کو اردو میں بتانا کہ یہ دیکھو اردو میں یہ ہے تو آگے عربی میں اس کا یہ طریقہ ہے, تو یہ اس سے بہت سمجھ آیا. تو میری خواہش اور ایک قسم کا ڈیزائر یہ تھا کہ مجھے نا قرآن کی اور حروف کی سمجھ آئے. اب جب میں پڑھتی تھی تو ایک ایک حرف کو زبانی جیسے رٹنا نہیں ہوتا, جیسے فی کا کیا مطلب ہے, فی کا کیا مطلب ہے. تو جب سے یہ کوئی وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے, یہ جو انسان جب ڈھونڈتا ہے راستے تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھا. آپ کا لنک مجھے پتا نہیں کس نے بھیجا, یہ تو وہ اب مجھے بھول ہی گئی ہوں, لیکن میں نے بھی بہت سارے ٹیچر اور چیزیں دیکھی ہیں جو سنا بھی ہے, لیکن ہر کسی کے ساتھ انسان جو ہے نا سیکھ نہیں سکتا. الحمدللہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. تو کسی اور جو آپ کا جو لب و لہجہ اور جو طریقہ کار جو آپ نے ایک ایک حرف کو اتنی اچھی طرح سے سمجھایا ہے نا, الحمدللہ میں اس کی جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے. اور بہت سمجھ آئی ہے, بہت سمجھ آئی. اب جب قرآن کھولتی ہوں الحمدللہ تو جہاں بھی ذرا وہ جو زیادہ مشکل حروف ہیں ان کی تو سمجھ نہیں آتی, لیکن جیسے وہ لنک کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ کس بارے میں کس معاملے میں بات ہو رہی ہے, اور بہت بہت حد تک اس چیز کی جو ہے نا وہ سمجھ آئی ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر دے, اور آپ جیسے استاد جو ہیں وہ جہاں بھی ہوں, ہم سب کے لیے یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں آپ سب تو سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ آپ میری تعریفیں کم کریں. مجھے آپ لوگوں کا انالیسس چاہیے. نہیں دیکھیں باجی آپ لوگوں نے کیا, کیونکہ میں بیسیکلی یہ میں وہی جاننا چاہتی ہوں کہ جو پیٹرن آپ کو دیا گیا ہے, یہ پیٹرن آپ کے لیے ہیلپ فل رہا یا نہیں رہا, یہ تاکہ ہمیں اس نہیں کو مزید بہت امپروو ہیلپفل ہے. کرنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ میرے ذہن میں جی کچھ اور جی بھی جی بالکل. آئیڈیاز میں ہیں. تعریف ہم اس لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ ظاہر تعریف کے بھی لائق انسان ہوتا ہے تو اس کی ہوتی ہے. تو یہ وہ اس لیے نا کہ جو طریقہ کار وہی جو آپ نے بتایا نا, جو پیٹرن آپ نے بتایا نا, کیونکہ میں جو ہے نا وہ جیسے وہ آپ جب گرامر کی کتاب کھولیں تو مجھے تو اس کے جو حروف بیچ میں لکھے ہوتے تھے ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں سے کس کو کیا جوڑنا ہے. تو یہ چیز جو آپ نے جو طریقہ استعمال کیا نا وہی طریقہ بہت اچھا ہے الحمدللہ, اور اس سے بہت سمجھ آئی ہے, بہت سمجھ آئی ہے. بس وہی اب آگے اللہ پڑھنے کی توفیق دے ہمیں, اور جو حروف ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا بھی حصہ ڈالے, جو جتنا آپ نے محنت کی ہمارے ساتھ. بس تو یہی بہت دعا ہے شکریہ کہ اور اللہ تعالیٰ بہت خوشی. آپ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ کرے, اور آمین سب کو اس علم کو ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جی میں چاہوں گی کہ اور بھی آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے, تاج آپ کچھ کہنا چاہیں, فرحین آپ کچھ کہنا چاہیں, ادیبہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں. جی فرحین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے صحابہ کے سوالات کا, تو مجھے اپنی مطلب میں سچی بات ہے ان سب کے مقابلے میں بالکل زیرو لیول سے سٹارٹ کیا تھا میں نے. تو مجھے اب تو پھر آپ کا تو صحیح انالیسس ہوگا نا, کہ مجھے جو انالیسس کرنا ہے کہ جن لوگوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا اصل میں ان لوگوں کا زیادہ مجھے تجزیہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا. جی
جی میں بھی بتاتی ہوں. آپ صحابہ کا آپ نے پوچھا ہے نا, تو اس کا مجھے یہی سمجھ آیا کہ ان کے دل میں اللہ کی رضا اور مطلب فرما برداری اتنی تھی کہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کی رضا معلوم کرنے کی جستجو میں رہتے تھے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کس میں ہے, ہم کون سا ایسا عمل کریں جس میں اللہ جو ہے راضی رہے ہم سے. یہ ان کی وہ ہوتی تھی مطلب سوچ جو تھی. اور اس انہی کے سوالات کی وجہ سے جو مطلب ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور سمجھتے جا رہے ہیں, تو ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ورنہ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا تھا پہلے. یقین مانے ابھی سورہ بقرہ سے ہی مطلب ابھی تو پہلی سورت ہی ہم نے پڑھی ہے, لیکن الحمدللہ بہت سی باتیں بہت سا علم ہم جان چکے ہیں. آگے انشاءاللہ پورا قرآن کریں گے تو پھر تو آگے تو اور حکمت آئے گی. جی. اور دوسرا سوال آپ نے طلاق کے بارے میں کہا تھا, تو واقعی اللہ نے علیحدگی, میاں بیوی کے علیحدگی پہ اتنے اصول اتنے حدود قائم کیے ہیں, تو یہ ہم سب کے لیے بہت غور و فکر کی بات ہے کہ ہم ازدواجی زندگی میں اپنا کس طرح کا رول مطلب کرتے ہیں. بہت گہری بات ہے یہ کہ اگر ہم سوچیں کہ علیحدگی میں اللہ نے اتنی وہ درجات دیے ہوئے کہ یہ کریں پھر وہ کریں, تو جو عام عملی زندگی ہم لوگ گزارتے ہیں اس میں ہم لوگ کو ایک دوسرے کا بہت, سب کا جو ہے نا, ہر عورت کو ہر مرد کا جو نکاح میں ہو ان کو ایک دوسرے کا بہت سمجھداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے, عزت کے ساتھ. اور تیسرا سوال آپ نے جو کہا تھا, یقین مانے میں نے تو آپ کی ایک بات ہی پکڑی ہوئی تھی. میں 0 سے سٹارٹ کیا تھا, میں نے مجھے کچھ نہیں پتا تھا, صرف پڑھنا آتا تھا. آپ کو پتا ہے میری تجوید بھی اتنی اچھی نہیں ہے. میں آپ نے جو ایک بات کہی تھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہو جی, میں نے آپ کی ایک بات گرا سے باندھ لی تھی. آپ نے کہا تھا 90 ڈیز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس میں اگر آپ نے کر لیں تو آپ انشاءاللہ پورا قرآن جو ہے, میں اسی اس میں تھی کہ بس میں نے کرنا ہے. تو میں آپ جو سبق دیتی تھی میں اس کو لگی رہتی تھی, اس کو میں صبح ہو رات ہو دوپہر ہو دہراتی تھی. تو الحمدللہ بس یہ ہے کہ اب جو آج سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اب دل کو بھی ایک سکون ہے, اور یہ کہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھوں گی. بہت سمجھ آئی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ آپ کو کیا پہچان محسوس ہو کرتے گئی. ہیں, کیونکہ آپ نے کیونکہ 0 سے سٹارٹ کیا تھا, تو ایک پرسیپشن بن چکا ہے نا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے قرآن کی زبان کو کیسے سمجھیں گے, اور مطلب اوبیسلی کہ عربک لینگویج ہے, اور ایک لوگ پڑھنے سے پہلے نا ایک گھبراہٹ سی محسوس کرتے ہیں لوگ. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب یہ 90 ڈیز مکمل ہونے کے بعد کیا آپ اپنے آپ کو اس چیز سے نکال پائی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بہت آرام سے اس کو مزید بھی سمجھ سکتی ہیں؟ جی الحمدللہ کافی حد تک سمجھ آ گیا. آپ نے جس طریقے سے مطلب علامات کی پہچان کرا کے اور ضمائر کی ان سب کی جو الگ الگ آپ نے بتایا نا, ان کے کیا میننگز ہیں اور ان کو آپس میں جوڑیں تو کیا ہوتے ہیں, پھر اسم فعل ان سب کا, پھر حال ماضی, یہ بہت سب کچھ آپ نے ڈیٹیل سے جو سمجھایا ہے نا, تو واقعی اب پڑھتے ہیں نا لفظ, یقین مانا ابھی جب آپ یہ پڑھ رہی تھی آخری کی 2 آیتیں, تو ابھی آپ پچھلی آیت کا بتا ہی رہی تھی, تو میں آگے کی ریڈ کر کے مجھے سمجھ آ رہا تھا یہ کیا لکھا ہوا ہے. جی الحمدللہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میں 0 سٹارٹ کیا تھا میں نے, اور اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا. اور میں بیوی جو میری بہن ہے, میں ان کو بھی دعائیں دوں گی, ان کی تھرو انہوں نے ہمارے جو گروپ ہے اس پہ ڈالا تھا. جی چلیے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرے, اور بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس پر ثابت قدم رکھے, اور اس کو مزید آگے بڑھائے, اور آپ کو مزید علم سیکھنے والا اور اس علم کو آگے پھیلانے والا بنائے. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے, آپ اس کو مزید ابھی آگے نہیں آپ کنٹینیو رکھ سکتی ہیں؟ جی میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی, تھوڑا سا مجھے اس کو پلان کرنا پڑے گا. اصل میں کیونکہ میں نے بھی یہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا اس طرح سے اتنا لمبا کورس اور اس طرح سے میں نے کروایا ہے, تو مجھے اس کے دوران بھی محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس میں تھوڑی سی کچھ چیزوں کی ایڈیشن کرنی ہوگی, اور کچھ اس کو مزید اور بہتر نا تھوڑا سا آرگنائز کر لوں میں مزید, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں جو لوگ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں, تو میں ڈیلی کے ڈیلی جو ہے نا آپ لوگوں کو
क्वेश्चंस जो हैं वो भेजूं, तो वो बीच में थोड़ी उन चीज़ों की इंटरप्शन रही, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैं उसको चेक करना। तो मैं चाह रही थी कि मैं गूगल फॉर्म्स के ऊपर ना आप लोगों को ये चीज़ जो है ना प्रोवाइड करूँ, ताकि साथ के साथ आप लोगों को भी इन चीज़ों का पता चलता जाए। तो मेरा इरादा बिल्कुल है कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करके, फिर क्योंकि मैंने दरमियान में 2 बुक्स आपको शुरू करवाई थी अलामात की, जो कि पहले इसमें ऐड नहीं थी, और ये जो मैंने अब रिसेंटली जो करवाई है, तो इसको भी मैंने मर्ज करना है बीच में, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने उस बुक के लेसन्स को आम दूसरे लेसन्स के अलावा किया था। तो अब मेरा जो प्लान है ना कि इनको मर्ज करके तो फिर मैं इसको डिज़ाइन करूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आगे का सफ़र भी करेंगे। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स ये पढ़ चुके हैं, तो फिर उनका लेवल थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है माशाल्लाह, जिन्होंने पढ़ ली है। तो फिर सूरह आले इमरान को हम थोड़ा-सा इसके मुकाबले में एडवांस लेवल पर लेकर जाएँगे, ताकि वो जिस वक़्त ना बच्चे हैं, बच्चों को किसी और लेवल पर सिखाया जाता है, जब बच्चे थोड़े से बड़ी क्लास में जाते हैं तो उनका तरीका कुछ और हो जाता है। तो फिर उस लेवल पर ताकि आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग उस अमल से भी गुज़रें इंशाल्लाह ताला। बस दुआ में याद रखिए, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर प्लानिंग जो है वो करें। और मेरा इरादा तो कोशिश यही होती है कि जो पढ़ने वाला है उसके लिए आसानी दी जाए, ताकि थोड़ा-सा जो लोग नए होते हैं बाज़ दफ़ा जो घबरा जाते हैं, वो उन चीज़ों में से भी वो घबरा के छोड़ ही ना दें। जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, अदीबा, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे भी इसी तरह कुछ बीच में पता ना घबरा गई, फिर बीच में थोड़े घरेलू भी होते हैं थोड़े इश्यू रहे, जी, जी। और मैंने काफी क्लासें नहीं अटेंड की, और एंड पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी वो क्लासें रह गई। चलिए, बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप उसको कवर कर सकती हैं। लेकिन बहुत माशाल्लाह हमने सीखा, लेकिन बड़ा अच्छा आपका अंदाज बहुत अच्छा है सिखाने का ना। ये यार एक है ना कि चलिए, अल्लाह होता ताला है, लेकिन कबूल करे। ये कि हमें समझ आई है, सबसे बड़ी बात है कि समझ आई, आप जो मुझे पढ़े ये उनको बताइए समझ कि आई। आप पहले चलें, जो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं उनके बारे में आप मत घबराइए, आप उसको कवर कर सकती हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। लेकिन आप फर्स्ट डे जहाँ पर खड़ी थी और आज आप जहाँ खड़ी हैं, तो अपने आप को क्या महसूस करती हैं कि आपने कितना सीखा? वही बात है, मैंने भी ना ऐसे कोई 13-14 साल पहले थोड़ा इस बारे मैंने पढ़े थे, जी, जी। 8-10 शायद पढ़े, लेकिन भूल गई। बेटी वो फिर पैदा हुई, फिर बड़े, बस वो बच्चों घरों में पता ना लग जी, जाता जी। बंदा, जी, जी। और उसमें मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अब दोबारा से, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी मुझे समझ आई उसमें से ना। माशाल्लाह। जी, बस यही जो थी अब ना समझ आनी शुरू हो गया, हालांकि मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन अब जब पढ़ती हूँ मुझे समझ आती है कि समझ उसमें आती है। जी, जी, जी। बस यही मतलब था कि जो आयात है उनकी पता लगना शुरू हो जाए। जी, आयतल बोलिए। कुर्सी को ही हम समझते थे कि ये सबसे बड़ी आयत है ना, तो वही छोटी सी हुँ, एक, मतलब हुँ। इधर तक। हुँ। तो जब उस बारे में मैंने कहा वाकई क्या आयते दैन है, और ये सबसे बड़ी आयत है, जी, और छोटी छोटी जी। चीजें। जी, जी, जी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को भी कबूल करे, और ज़ाहिर बात है कि घरेलू मसरूफियत के साथ-साथ और फिर उम्र के साथ-साथ माशाल्लाह, भी ये वही चीज़ें क्योंकि आपकी रोजाना की कोशिश होती है, हम बीच में कभी डंडी मारे, कभी ये होता है, कोई ना कोई जी, चलिए अल्लाह ताला वाकई। आपके लिए आसानी करे, और मटेरियल मौजूद है, बस थोड़ा-सा हमें जी अपने इंशाल्लाह, आप को अपना इंशाल्लाह। टाइम निकालना पड़ता है बेसिकली। अल्लाह जी ताला आपके इल्म और इंशाल्लाह। अमल में इज़ाफ़ा करे और आपकी जी कोशिशों को बस कबूल मदर इन लॉ फरमाए। में बीमार थी, फिर फोत हो गई, फिर वो इस तरह ना फिर चलता रहा, फिर बेचारी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। जज़ाकिल्लाह अदीबा। हाँ जी, ताज, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। मैंने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। सीखा, अब मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मुझे मीनिंग की भी समझ आनी शुरू हो गई है, माशाल्लाह। और ज़मीर वगैरह जैसे आप ग्रामर बताती हैं, उस तरह से फिर ज़हन में आता है कि आपने ये बताया, अब इसका ये मीनिंग है। अब कुरान की समझ आ रही है। पहले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही बगैर उसके पढ़ते थे, तर्जुमा वगैरह नहीं समझ आती थी। अब जब पढ़ते हैं तो माशाल्लाह से आपके बताने का तरीका इतना अच्छा है कि सब समझ आनी शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा अल्लाह ताज, ताला आपको बहुत आप मुझे ये जी। बताइए कि आपने मेरे से पूछा था कि आप तजवीद का करना चाहती हैं, तो मैंने आपको जो लिंक्स भेजे थे उनसे राब्ता हुआ था आपका? नहीं, वो उनका मेरा ख्याल है स्टार्ट हो गया हुआ था। अच्छा।
تو میں شروع سے کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ان کے ساتھ رہوں، جیسے آپ کے ساتھ شروع سے کیا تو سمجھ آ رہی ہے. تو جنہوں شروع ہو گیا 1 مہینہ پہلے تو وہ پھر میں ذرا نہیں بیچ کرنا میں چاہ رہی. مشکل. چلیں مجھے جی اگر کوئی اور انفارمیشن ملی جو آسانی سے تجوید کرا سکیں تو میں آپ کو پھر ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جزاک آپ کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اگر میں دیکھا جائے تو آپ نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اور آپ کے اندر امپروو کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے اور آپ ضرور اس چیز کو جو بھی کمی بیشی ہے اس سے نہ ڈرا کیجیے کہ ہم غلط پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ کی نیت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا, آپ اس کو سیکھنا جی چاہتی ہیں تو اس کے اوپر تو ڈبل اجر ہے. تو آپ ضرور اس چیز کو کوشش کریں, ڈھونڈتے رہیں, اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو تجوید بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر ہو جائے گی. جی جی بہت مجھے یہ شکریہ. بتائیے کہ آپ اپنا انالیسس مجھے بتائیے کہ آپ پہلے دن اور آج کے دن اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتی ہیں؟ ہاں جی وہی بات کہ پہلے دن زیرو تھی, بالکل کچھ پتا نہیں تھا, لیکن اب آپ کے بتانے کا اتنا اچھا طریقہ, سارا کچھ آپ نے دیا ہے, ہیلپ کی ہے اتنی, جس سے ہمیں کو بہت کچھ پتا چلا ہے. تو اللہ تعالیٰ چلیں اسی طرح میں یہ آپ سب لوگوں سے یہی دعا کروں گی, آپ سب کے لیے بھی, اور آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ لوگوں نے جتنی ایفرٹ لگا کے, دیکھیں یہ آسان نہیں ہوتا. جب ہم نے کلاس شروع کی تھی تو کافی لوگ سفر میں ساتھ تھے, پھر اس کے بعد چند لوگ ہی رہ گئے آخری منزل تک پہنچے. جو اللہ تعالیٰ چنتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ جو ہے کام ہے, اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ریکارڈنگز میں پابند ہیں الحمدللہ, لیکن یعنی کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ آن لائن کلاس کی بجائے ریکارڈنگز کے اوپر کافی وہ پابند رہے, فکس رہے. آن لائن کلاس کے اسٹوڈنٹس پھر بھی کافی کم ہو کر, کچھ لوگ جو تھے آدھے سفر میں جو ہے ان کا اتنا ہی لکھا ہوا تھا تو وہ ہمارے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکے. اپنی اپنی مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کے, اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی کرے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو آپ لوگ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی پرابلمس کو اپنے ظاہری بات ہے گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں, مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے اور ایک سفر آپ نے مکمل کیا ہے. یہ تو ابھی ایک چھوٹی منزل ہے نا, سفر تو ابھی جاری ہے. تو آپ نے اس چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے, کیونکہ قرآن کو سیکھ کے بھلانا جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اور اگر اس کو نہ پکڑا جائے تو وہ اتنی جلدی چھوڑ کر بھاگتا ہے جیسے اونٹ ہے اپنی رسی توڑوا کر بھاگتا ہے, اس سے بھی جلدی وہ بھاگ جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز دے دی ہے, تو اب آپ نے اس کو تھام کے رکھنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس سے جوڑ کے رکھنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں اپنے لیول پر تو آپ ضرور سکھائیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو ضرورت ہے مزید سیکھنے کی تو اپنے آپ کو ضرور ان ٹچ رکھیے. یہ نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا اور چھوڑ دیا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا روز کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے تاکہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان ٹچ رہیں. تو عظمیٰ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی میں نے یہ کہنا تھا, ایک تو سب سے بڑی جو بات تھی نا آپ کی کوالٹی, وہ یہ تھی کہ آپ میں پیشنس بہت ہے. میں نے دیکھا کئی دفعہ ظاہر ہے الجھ جاتا ہے نا اسٹوڈنٹ بیچارہ بات کرتے ہوئے, نہیں سمجھ پا رہا, نہیں آگے بڑھ رہا, تو بڑے کنٹرول سے آپ نے سکھایا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی کوالٹی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ نے بڑے صبر سے ہر ایک کو سمجھایا اور اس کو انکریج کیا. یہ چیز ماشاءاللہ میں نے دیکھی آپ کی. اور دوسری بات یہ کہ اب جو نیکسٹ آپ کریں گی نا, اس میں اگر ہمیں پہلے سے بکس پرووائڈ ہو جائیں نا, بکس ہمارے ہاتھوں میں ہوں تو وہ زیادہ اچھا لگے گا ہمیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ جو ہے کورس ہے نا اس کو میں ابھی دیکھ رہی ہوں. ابھی میں ٹھیک ہے, یہ نہیں کر رہی کہ میں نے ابھی ایز سچ کوئی پلاننگ نہیں کی, کیونکہ میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ اب جو اگلا کورس ڈیزائن کیا جائے اس میں پراپرلی نا گرامر کو بیچ میں لایا جائے,
کیونکہ اب الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس علامات کو جان چکے ہیں تو اب اس سے نیکسٹ لیول پر جانا چاہیے نا. تو اس کے لیے تھوڑی سی مجھے پلاننگ کرنی پڑے گی, تو پھر ہم اس کے لیسنس بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈیزائن کر کے تو پھر نیکسٹ لیول پر ہم جائیں اپنا گے. ٹائم دیجیے اور ہم اتنی دیر پچھلی ریویژن کر لیں گے. بالکل 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 اسی طرح ہی ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جی جی کہ اگر آپ اپنا انٹروڈکشن کروانا پسند کریں تو ہمیں اچھا لگے گا. آپ انٹروڈکشن بھی کس اپنا طرح تعارف دے کا؟ دیں. انٹروڈکشن تو کافی دفعہ کروا چکی ہوں. اچھا نہیں, میں نے نہیں کبھی سنا. اچھا اپنے چلے بارے میں میں آپ کچھ کو بتا دیجیے. میں بتا دیتی ہوں, میں بھی بتاتی ہوں. پہلے کوثر سے بات کر لیں, انہوں نے ہینڈ ریز کیا. جی کوثر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. میں بس وہ جو ابھی سسٹر نے جو کچھ کہا ہے وہی میں کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے یہی نمبر ہوں گے تو ہم آپ سے رابطہ ضرور رکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم نے بالکل کچھ بالکل, میں مزید پوچھنا اویلیبل پڑ جائے میں تو اویلیبل. اگر ہم کوئی میسج وغیرہ کریں کچھ تو ہمیں جو ہے نا وہ انفارمیشن ملے. اور یہ نمبر ہوں گے تو ہمارا گروپ پلیز دوبارہ آپ سٹارٹ کیجیے گا. ہمیں جو ہے نا وہ میں بہت وہ آپ کے وہی نا طریقہ کار سے, جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ جتنا آپ کے پیشنس ہے اور جو طریقہ آپ کا ہے نا وہ بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے. اور جیسے چلیں اللہ تعالیٰ پہلے بھی قبول میں نے کرے. کہا کہ استاد کے ساتھ بھی, ہر کسی استاد کے ساتھ انسان چل بھی نہیں سکتا, چلیں یہ بس بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے. ہاں اب پتہ تو کیا بات بس ہے, پتہ کیا جی بات ہے جی کہ بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ ہاں تعالیٰ کوششوں کو قبول آمین کرے. لیکن یہ جی کہ اللہ سب تعالیٰ کے کی طرف سے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ ہاں تعریفیں سننا جو ہے نا وہ مجھے اتنا اچھا نہیں نہیں لگتا. نہیں 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 وہ اور ظاہر ہے باجی, لیکن ہمارے دل بھی ہے نا, ہمارے دل ہیں کہ ہم اس چیز کا پریز کریں نا, کہ ظاہر ہے ہم نے جو کچھ دیکھا, جو محسوس کیا ہے وہ ہمارا بھی کہنے کا دل چاہتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو آگے اس چیز کے لیے کنٹینیو رکھے اور ہماری مدد کرتی رہے, اور بھی دوسروں کی جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھا آمین. سکیں. تو یہی صدقہ جاریہ انسان کے لیے, اور بالکل ہمیں بھی بالکل. توفیق دے کہ ہم بھی کچھ سیکھے تو آمین آگے کسی تک کو جو بھی پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ کا پیغام وہی آمین اللہ آمین تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. تو نمبر ہمارے یہی ہوں گے, تو ہمارا پلیز گروپ دوبارہ بنائیے جی گا, جی ہمیں بہت بالکل اچھا انشاءاللہ لگتا تعالیٰ میں ہے. بالکل بالکل میں نیکسٹ جو بھی ڈیزائن کروں گی تو میں سب کو, جتنے بھی جی اسٹوڈنٹس ہیں اور ان سب جی کو انفارم کروں گی. اور جو ہے باقی یہ ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. جی جی اور آمین دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوششوں کو ضائع نہ کرے, جتنی بھی کوششیں ہم نے آمین کی ہیں ان کوششوں کو قبول کرے. اور اس کے اندر کمی کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں, کوئی بھی یہ گارنٹی جی نہیں دے سکتا کہ اس نے جو ہے وہ جتنی, ہمیشہ ہر کوشش کے بعد یہی احساس ہوتا ہے کہ اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت تھی اور اس میں اور بھی اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول کرے. اور آمین اچھا, ایک اور جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں آپ نے ڈرنا نہیں ہے, کوئی اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوگا. آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کافی پریپیئرڈ ہیں, اور آپ کو میں سفیشینٹ ٹائم بھی دوں گی. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میں کل ہی ٹیسٹ لے لوں گی, اور آپ کو میں سفیشینٹ ٹائم بھی دوں گی. اگر آپ چاہیں تو آپ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ریوائز کر لیں, دیکھ لیں, کیونکہ ویسے بھی رمضان کے اندر ہماری مصروفیات بھی اس طرح کی ہوتی ہیں. تو وہ بھی میں آپ کو پورا ٹائم دے سکتی ہوں. ہم رمضان کے مہینے کے بعد بھی ٹیسٹ لے سکتے ہیں. ایک ہی ہوگا ٹیسٹ, اس میں آپ سے تھوڑا بہت جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اسی کے حوالے سے جو ہوگا, ذرا آپ کو اپنا بھی انالیسس ہو جائے گا, مجھے پتہ چل جائے گا کہ کہاں کس چیز کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو اس میں یہی دیکھا جاتا ہے نا, ٹیسٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ میں انفارم کر دوں گی. تو جی میں یہ چاہوں گی کہ میرا خیال ہے میکسیمم جو بھی لوگ موجود تھے بات ہو گئی ہے. اور اب اپنا سفر جو ہے قرآن کا آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے. میں ان ٹچ ہوں, میرے سے جو فرینڈس وغیرہ یا کوئی اور بھی اسٹوڈنٹس اس طرح کوئی چیزیں پوچھتے ہیں تو دیکھیں, سوال کے بارے میں جہاں تک بات ہو رہی تھی, تھوڑا سا میں آپ کو اپنا بھی بتا دوں کہ سورۃ البقرہ جو ہے, سورۃ البقرہ میں گائے والا واقعہ جو ہے وہ ایک سوال کرنے کا انداز وہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ سوال کیا تھا, نبی سے کس طرح سے سوال کیے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. اور ایک سوال کرنے کا انداز جو ہے وہ صحابہ کے سوالات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہاں پر
آپ لوگوں نے جتنے بھی اپنے انالیسس دیے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے بتایا، اور یہی ہے کہ سوال کرنا کہ صحابہ کے جتنے بھی سوال آپ سنیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ ان کا سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم اس سوال کے ذریعے کس طرح سے اللہ کی رضا جو ہے اس کو مزید حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا مطلوب یہ ہوتا تھا. تو ہمیں بھی اس چیز کو ہی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمارا مطلوب یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکی میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک بہتر کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ جیسے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نعمان علی خان کو ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی سنتے ہوں، تو میں کبھی کبھی ان کو سنتی ہوتی ہوں، تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ اس چیز کو بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا تھا کہ آج کل کے لوگ جس طرح سے سوال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ یہ برگر اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہ جی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اور ملٹیپل اور بھی چیزیں، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا بہترین جواب مل بھی جائے، مفتیان جو ہیں وہ اس کا بہترین آپ کو ہر لحاظ سے جواب بتا بھی دیں، لیکن مطلوب کیا تھا؟ مطلوب آپ کا مطلوب ہے دنیا، آپ دنیا کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ صحابہ کے کویسچن جو ہوتے تھے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہوتے تھے. تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ صرف یہ دنیا اور اس کی خواہشات، یا کہ ہمیں کچھ اور چاہیے. تو سوال جو ہے وہ یہ چیز بھی ڈیفائن کرتا ہے، کیونکہ سوال انسان جو بھی سوال کرتا ہے وہ انسان کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ جو سوال کر رہا ہے یہ چاہتا ہے کیا. تو ایک تو یہ جو ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے. پھر یہ ہے کہ باقی جو آپ لوگوں نے اپنا بتایا، میرا ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے پہلے قرآن پڑھا ہوا ہے ان سے تو مجھے تھا کہ ان کے لیے تو مزید ایک ہیلپ ہو جائے گی، لیکن میں ان اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اس سفر کو جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور انہوں نے اس چیز کو سیکھا، کیونکہ ایک ٹوٹل نئی چیز تھی ان کے لیے. تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور اس علم کے سفر میں آپ کو مزید آگے بڑھائے اور مزید علم سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنایا، تاکہ یہ علم جو ہے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے. باقی جہاں تک میرے انٹروڈکشن کا سوال ہے تو میں نے بہت شروع میں بڑی دفعہ آپ کو کروا دیا ہوا تھا کہ میں نے الحمدللہ الہدا سے اسلام آباد H11 کیمپس سے تعلیم القرآن کورس مکمل کیا، تعلیم الحدیث کورس مکمل کیا اور تعلیم تجوید کورس مکمل کیا. اس کے علاوہ ہمارے بچے جو کہ الہدا کا ہی جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ بھی منسلک رہی ہوں، ڈاکٹر کمل کے انڈر کافی سال وہاں پر ان کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہوں. پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ تھی، پھر ایز اے ٹیچر بھی کام کیا، اور پھر اس کے علاوہ جب کورونا کی ویو آئی تو آن لائن مختلف اساتذہ کرام سے سیکھنے کا موقع ملا، جن میں سے ایک علی قرآن اکیڈمی کے ڈاکٹر عبدالرحمن حفیظ صاحب تھے، جن سے مجھے یہ ٹیکنیک جو میں نے آپ کو سکھائی ہے یہ سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ میں نے بھی انہی ٹریڈیشنل بیس کے اوپر ہی قرآن کو سیکھا تھا. انسٹنٹ کے مطلب مجھے حدیث کورس میں بھی ہم لوگ کو قرآن کی ریویژن کروائی جاتی ہے، تو ووکیبلری میری ماشاءاللہ اچھی تھی، لیکن جو علامات اور ضمائر اور ان چیزوں کے اندر مجھے پرابلم ہوتی تھی. لیکن جب میں نے ان سے یہ سیکھا اور مجھے سیکھتے ساتھ ہی اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ میتھڈ بہت آسان ہے، اور میری اپنی جو تھی ان چیزوں میں جو مجھے تھوڑی کنفیوژن رہتی تھی اور میں بعض دفعہ اٹک جاتی تھی، وہ میری صحیح ہو گئی. تو مجھے یہی لگا کہ اس طریقے کو بھی آگے سکھانا چاہیے، اور انہوں نے بھی کافی اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ لوگ آگے سکھائیں. تو پھر میں نے اس ٹائم پر جو جسے کہتے ہیں کہ میں نے پلان کیا، لیکن پھر پلان کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس میں مزید بھی کچھ چیزیں ایڈ کر سکتی ہوں. تو کچھ چیزیں میں نے ساتھ ساتھ ایڈ کی، کچھ میں اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب میں اس کو پلان کروں گی تو میں مزید اس میں ایڈ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو
یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے. ابھی علم کا سفر جاری ہے. ابھی مجھے میری پلاننگز کے اندر ہے کہ میں نے کچھ مزید بھی سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد ہم سے دور کرے تو ہمارے لیے راستے بھی کھولے تاکہ ہم مزید بھی سیکھ سکیں. تو دعا کے ساتھ میں آج کی کلاس کا اختتام کروں گی. باقی آپ سب لوگ میرے سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. میرے سے دوسرا ایک اور میں سوال کے متعلق ایک اور چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی دین کا کام کرنے والا کوئی بھی انسان ہو تو ہم لوگ اپنے سارے سوالات کی بوچھاڑ جو اس کے اوپر کر دیتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ کون سا سوال جو ہے وہ کس سے کرنا چاہیے. کچھ سوال جو ہوتے ہیں وہ مفتیان سے کیے جاتے ہیں, کچھ فقیر سے کیے جاتے ہیں, کچھ جنرل سوال ہوتے ہیں جن کے آپ کو ویسے جوابات مل جاتے ہیں. تو اس چیز کا بھی ضرور لحاظ رکھنا چاہیے. اور ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی ٹیچر نہیں جانتا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا, بجائے اس کے کہ وہ غلط ایڈوائز کرے. میرے سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسے کوئی کویسچنس پوچھتے ہیں تو جو میں نہیں جانتی تو میں خود سے جواب نہیں دیتی. پھر میں اپنے ٹیچرز سے ان کو پوچھ کر تو پھر میں بعض دفعہ ان ٹیچرز کی ہی ریکارڈنگ بھیج دیتی ہوں یا میں پھر ویسے بتا دیتی ہوں, کیونکہ غلط مشورہ تو نہیں دیا جا سکتا نا, دین کا معاملہ ہے. باقی یہ ہے کہ جن گروپس میں ایڈ ہوں اس میں بھی میں بعض دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ بعض لوگ بہت نان سینس کویسچنس پوچھتے ہیں جو کہ مطلب بڑے بڑے ٹیچرز ہیں ان سے. تو یہ ہے کہ وہی بات ہے جب بھی پہلے بات ہوئی تھی آپ لوگوں نے بھی کی ہے کہ سوال کرتے ہوئے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا پوچھ رہے ہیں اور ہمارا مقصود کیا ہے. تو چلیں, آدھا علم ہوتا ہے سوال ویسے بھی. تو یہ ساری باتیں الحمدللہ ہو گئی. آپ لوگ اپنے پیپر کی تیاری رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میرا یہی خیال ہے کہ ہم رمضان کے بعد میں آپ کو رمضان کا ٹائم دے دیتی ہوں. اس میں آپ لوگ ریویژن بھی کر لیں. کسی کے لیسنس کچھ چھوٹ گئے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی ٹائم ہوگا, وہ بھی اس کو کور کر سکتے ہیں. تو پھر رمضان کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں انفارم کر دوں گی, اور آپ کا آن لائن ہی جو ہے ایک سادہ سا سمپل سا ٹیسٹ جو ہوگا وہ ہو جائے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی جو پلاننگ ہوگی اس کے بارے میں بھی جیسی پلاننگ ہوگی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. تو دعا کے ساتھ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جی عظمیٰ آپ نے ہینڈ ریز کیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا عید کے ڈیز بھی دیکھ لیجیے گا, جی کیونکہ ظاہری بات ہے. ہاں جی وہ بھی جی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو پھر جی لمبا جی چلتے جی ہیں نا. جی 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 ایسے ہی نہیں وہ یہ نہ سمجھیے کہ جیسے رمضان ختم ہوگا تو میں عید والے دن آپ کو پیپر نہیں دوں گی. وہ ظاہری بات ہے, وہ تو مجھے اندازہ ہے سب اور کے جو ساتھ آپ نے اس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے. کمل کا نام دیا نا سمر جی, وہ میری مطلب ہمارے IELTS سیکٹر میں بھی ہم نے کافی پروگرامز ان سے کروائے ہوئے ہیں نا. میں اچھا نے بھی ان ماشاء سے اللہ ماشاء کلاسز اللہ. اٹینڈ کی ہوئی ہیں. میری دوست ہیں صبا سیف, تو ان کے ساتھ ان کا لنک تھا. تو ان کے ہال میں نا کافی ہم لوگوں نے کافی مرتبہ ارینج کروائی تھی ان کی اچھا ماشاء کلاسز. اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے ان سے جی جب بھی جی ملتے بالکل ہیں. بالکل. بس چلیے ساری تو اچھا, جماعتیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں اور ماشاء الحمدللہ اللہ ماشاء مل اللہ. جل کر ہی. دیکھیں بس ان تو اللہ وہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو حکمت جو ہے وہ تو مومن کا جو ہے چھپا ہوا خزانہ ہے نا, بالکل تو وہ جہاں سے بھی ملے چاہے تو اس کو کلیکٹ کر بالکل لینا جہاں چاہیے. سے ملے. بالکل. چلیں جی, دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. آپ سب سے بات کر کے اچھا لگا, اور نہ صرف آپ لوگوں نے سیکھا بلکہ میں نے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.